اس وقت انڈیا اور پاکستان کے بیچ کی جنگ، وار، یدھ کے بعد کے ابھی تک کے جو ریزلٹس ہیں اس میں آفٹر افیکٹس بھی نظر آ رہے ہیں، اور اب ایک بڑا امپیکٹ آ رہا ہے ٹرکی اور آذربائیجان پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈینز بائیکاٹ کر رہے ہیں ٹرکی اینڈ آذربائیجان کا۔ انڈینز، وہ انڈین ٹورسٹ جو ٹرکی اینڈ آذربائیجان ایوری ایئر ویکیشنز گزارنے جاتے ہیں، ہالیڈیز منانے جاتے ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرکی نہیں جائیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آذربائیجان نہیں جائیں گے۔ یعنی اب انڈیا کے وہ لوگ جو ٹرکی اور آذربائیجان چھٹیاں منانے جایا کرتے تھے، انہوں نے ٹرکی اینڈ آذربائیجان کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ٹرکی اور آذربائیجان نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اس وار کے اندر۔ 3 کنٹریز تھے جو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر کی طرف سے جو بات کہی جا رہی تھی وہ تو 2 کنٹریز کا نام لے رہے تھے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا چائنا اور ٹرکی، لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ ترکیہ اور آذربائیجان اور چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ اب انڈینز کا ایک سٹینس یہ ہے کہ جب ترکی میں زلزلہ آیا تو ٹرکی کے ارتھ کویک میں انڈینز نے بہت زیادہ ایڈ بھیجی ٹرکی میں، یعنی انڈینز نے ٹرکی کی بہت مدد کی تھی جب ارتھ کویک آیا تھا، اور سب نے بات کی تھی۔ ویسے تو دیکھیں بھارت کی طرف سے ایڈ پوری دنیا میں بہت زیادہ جاتی ہے، اور اس کو تو کہا جاتا ہے نا کہ انڈیا دنیا کی فارمیسی ہے، تو خاص طور پر جو میڈیکل ایڈ ہوتی ہے وہ بہت جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب یوکرین گئے، وہاں پر وہ ایسا پورا ایک چلتا پھرتا ہاسپٹل لے کر گئے تھے جو وہاں پہ انہوں نے ڈونیٹ کیے، پورا ان کو وہ سسٹم بنا کے دیا گیا تھا اور وہاں پر ڈونیٹ کیا۔ تو یہ تو ہے کہ ایڈ تو بہت جاتی ہے انڈیا سے دوسرے کنٹریز کو، لیکن اب ٹرکی کیونکہ ایک اسلامک کنٹری ہے اور اس کا ویسے تو سٹینس دیکھے تو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ہی سٹینس ہے نا، لیکن وہ ٹریڈ بھی چاہتا ہے بھارت سے، لیکن اس وار میں وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ طیب اردوان کا چہرہ بھارتیوں کو وہ نظر آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے خلاف ہیں، انہوں نے تو انڈیا کے دشمن پاکستان کا ساتھ دیا۔ تو اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے، اور اس کیمپین میں اب کہہ رہے ہیں کہ جو ٹورسٹ ہیں انڈین ٹورسٹ وہ وہاں ان دونوں جگہوں پر نہیں جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی کتنا ٹورزم ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آذربائیجان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا کا 2.5 لاکھ بندہ ہر سال چھٹیاں منانے آذربائیجان جاتا ہے۔ اب بھارت دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن، 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے بھارت کی، وہاں سے تو پوری دنیا میں لوگ جاتے ہیں چھٹیاں منانے، پیسہ بھی ان کے پاس بہت ہے، اور وہ کام بھی دبا کے کرتے ہیں بہت سخت، اور پھر اس کے بعد وہ پارٹی بھی ہارڈ کرتے ہیں۔ مطلب ویسے تو یہاں پر بھی یہی ہے ایک روٹین اور ایک کامیابی کا راز کہ آپ ورک ہارڈ بھی کریں اور پارٹی ہارڈ بھی کریں۔ 5 days آپ بہت ہارڈ ورک کریں اور اس کے بعد آپ 2 دن آپ کے پاس چھٹی ہے، آپ گھومنے پھرنے جائیں، آپ پارٹیاں کریں، آپ اپنے فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گزاریں۔ یہی ہے دنیا کا چلن۔ لیکن ٹرکی 3.5 لاکھ انڈینز جاتے تھے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب نہیں جائیں گے۔ 2024 میں یعنی پچھلے سال 3.5 لاکھ بھارتی ترکی میں چھٹیاں منانے کے لیے گئے۔ اب دیکھیں جب وہاں پر جاتے ہیں آپ تو وہاں پہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، آپ خوب پیسہ سپینڈ کرتے ہیں، آپ وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہوٹلز میں رہتے ہیں، تو ٹورزم تو ایک بڑی اکانومی ہے، اکانومی میں بہت زیادہ ایڈ آن کرتا ہے ٹورزم کئی کنٹریز کی اکانومی میں، اور اس میں ٹرکی بھی ہے ایک ایسا ہی کنٹری۔ تو اب ٹرکی کے ٹورزم کو تو ڈس پڑنے لگی ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں، یعنی ارج کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ نہ کریں، اور خود سے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ان 2 کنٹریز میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ طیب اردوان جو ہے نا وہ تو اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن بھارت کی طرف سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا بین کیا گیا پاکستان کا، یوٹیوب چینلز بین کیے گئے، مین اسٹریم میڈیا بین کیا گیا، جواب میں پاکستان کے یہاں بھی یہی کچھ ہوتا رہا۔ کئی ہمارے جان پہچان والے جو کہ انڈین میڈیا میں کام بھی کرتے ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں، میں بہت کچھ ان کے شوز سے سیکھتی ہوں،
تو اور لوگوں کو سیکھنا بھی چاہیے. ان کے بھی یوٹیوب چینل جو ہیں وہ پاکستان میں بین کر دیے گئے ہیں، حالانکہ وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے، نہ تو وہ کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ کوئی نیگیٹو بات کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کو آپ کہیے کہ کسی دوسری کنٹری کے کوئی سیکریٹ آؤٹ ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی ان کے یوٹیوب چینل جو ہے وہ پاکستان میں بین کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کئی مین اسٹریم میڈیا کے چینل جو ہیں وہ بھی پاکستان میں بین کیے گئے ہیں. اور یہی حال بھارت کا بھی ہے. بھارت میں بھی کئی ایسے چینل جو ہیں جو کہ نہ تو پروپیگنڈا کرتے تھے پاکستان سے، بلکہ بیلنس بات کرتے تھے، اور اکثر اپنے ہی لوگوں کو، یعنی جو کچھ غلط ہو رہا ہوتا تھا، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہہ رہے ہوتے تھے، ان لوگوں کے چینلز بھی اور ان لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس بھی جو ہیں وہ بلاک کیے گئے. لیکن خیر، ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں یا جنگ کے حالات میں شاید یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتی ہوں گی، کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی عام لوگوں سے بہتر سوچ سکتی ہے، اور شاید بہتر سوچا ہی کرتی ہے. لیکن آئی وش کہ یہ جو ایشوز ہیں یہ سالو ہو جائیں، اور ہمارے یہاں جو جن لوگوں کے چینل بین کیے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے بھارت کے لوگوں کے، آئی وش کہ وہ بھی جلدی ہی ان کو ریسٹور کر دیں، دوبارہ سے ان کو جو ہے ان بلاک کر دیں، اور یہی جو ہے وہ بھارت کی طرف بھی لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں. لیکن خیر، یہ کام کب ہوگا کب نہیں ہوگا کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی کوئی بتا سکتا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سی ایسی آوازیں جو کہ ہندوستان کی پاکستان میں سنی جاتی تھی اور سنی جانی چاہیے، ان کو بھی بلاک کیا گیا ہے، اور ایسا ہی کچھ بھارت نے بھی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی کہا یہ گیا کہ چائنا، ترکی اور اس کے ساتھ آذربائیجان پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے اس پاک بھارت کہہ لیجیے کہ کانفلکٹ میں، یا پھر اس پاک بھارت کی جو لڑائی چل رہی تھی اس کے اندر. تو اس سے ناراض ہو کر بھارت کی گورنمنٹ نے، یا بھارت کے لوگوں، گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں بھارت میں، یہ کہا گیا ہے کہ اوائڈ کریں کسی بھی طرح کی ٹریولنگ. جو اگر ٹریول انہوں نے کرنا ہو یا ٹورزم کے لیے جانا ہو تو وہ آذربائیجان، چائنا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی جانے کو اوائڈ کریں، تاکہ ایک کہہ لیجیے کہ ایک ناراضگی شو کی جا سکے. لیکن خیر، اب یہ تو ہوتا ہے کہ کچھ کنٹریز کسی کے ساتھ ہوتی ہیں اور کچھ کنٹریز کسی کے ساتھ ہوتی ہیں. ایسے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی فارن پالیسی ویسے تو کوئی خاص اچھی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی گلف کنٹری ہمارے ساتھ نہیں آئی، کوئی بڑی کنٹری ہمارے ساتھ نہیں آئی، نہ امریکہ اور نہ ہی کہہ لیجیے کہ سعودی عربیہ یا کوئی اور گلف کنٹریز. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آذربائیجان نے بھی کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے. چائنا نے تو کہنا ہی تھا، کیونکہ چائنا تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ چائنا کی اور ہماری تو بہت دوستی ہے، سمندر سے گہری، پہاڑوں سے اونچی، اور کون کون سی شہد سے میٹھی، کون کون سی والی ہماری دوستیاں جو ہیں وہ دوستی یاری ہم بتاتے ہیں. اور آذربائیجان جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے، یعنی انہوں نے کہنے کی حد تک تو کہہ دیا کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. لیکن اس بات سے ناراض ہو کر اب بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کوئی ٹریول کرنا چاہتا ہے، ٹورزم کے لیے جانا چاہتا ہے، تو وہ ان 3 کنٹریز کو اوائڈ کریں. متروں، اگر آپ کو یہ ویڈیو جانکاری پورن اور دیش ہت میں لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ترکی اور آذربائیجان کے پاکستان کے سمرتھن پر بھارت کا یہ صاف سندیش بتلاتا ہے کہ اب بھارت اپنے ہتوں کے خلاف جانے والے کو بخشنے والا نہیں ہے. آگے ہم آپ کو ایسی ہی بڑی خبریں اور وشلیشن دیتے رہیں گے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور آواز اٹھائیے بھارت کے سمان کے لیے. جے ہند.